وہ شانتی کو گھوڑے سے اتار کر جلوس کی صورت میں بستی کی گلیوں میں پھرانے لگے۔ بستی والوں کے ذہنوں سے ثانیہ بہی مئی کی یاد ابھی محو نہیں ہوئی تھی۔ وہ پریشان ہو کر گھروں سے نکل آئے اور سری رام کو اس حرکت سے باز رکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک بوڑھے شخص نے سری رام کو سمجھاتے ہوئے کہا، ہماری بستی میں یہ ظلم نہ کرو، اسے کہیں اور لے جاؤ۔ ایک نوجوان نے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ یہ پھولن کی بہن ہے، اسے جتنی بھی سزا دی جائے کم ہے۔ یہ خبر سنتے ہی بستی میں کھلبلی مچ گئی، لوگ دہشت زدہ ہو گئے۔ پھولن دیوی اس بستی میں بھی بہی مئی کی طرح تباہی مچا سکتی ہے۔ لوگ بھاگے بھاگے مکھیا کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ وہ سری رام کو سمجھائے کہ اگر وہ لوگ انتقام لینا چاہتے ہیں تو کہیں اور جا کر لے لیں۔ یہ پھولن کی جوابی انتقامی کارروائی کا اثر تھا کہ لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ اگر پچھلی مثال ان کے سامنے نہ ہوتی تو وہ بھی بہی مئی کے ٹھاکروں کی طرح تماشائی بنے رہتے۔ شانتی ننگے پیر کھلے سر ڈاکوؤں کے بیچ چل رہی تھی۔ اس وقت اس کی جو کیفیت تھی الفاظ اس کا نقشہ نہیں کھینچ سکتے۔ ڈاکو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے کہکے لگا رہے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے کہ وہ پھولن کی بہن ہے۔ تھوڑی دیر بعد مکھیا بستی والوں کے درمیان تیز تیز چلتا ہوا گلی میں پہنچا اور ڈاکوؤں کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ 45-46 برس کا ایک باریش شخص تھا۔ اس نے ٹھاکر بھائیوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں بستی میں یہ تماشا نہیں ہونے دوں گا، یا تو اس معصوم کو چھوڑ دو اور یا یہاں سے چلے جاؤ۔ سری رام آنکھیں نکالتا ہوا بولا، یہ تیری کیا لگتی ہے، بیٹی ہے یا بہو؟ تجھے کیوں اس کا غم کھائی جا رہا ہے؟ جا کر آرام کر، ہم وہی کریں گے جو ہمارے من میں آئے گا۔ یہ پھولن کی بہن ہے، تبھی تو میں نے تجھے منع کیا ہے۔ مکھیا نے کہا، کیا تجھے یاد نہیں کہ پھولن دیوی نے بہی مائی میں کیا تباہی مچائی تھی؟ یاد نہ ہوتا تو اسے اغوا کیوں کرتا؟ سری رام نے کہا، پھولن نے ہمارے درجنوں آدمی مار دیے، کہ ہم ایک کو بھی نہیں مار سکتے؟ اس طرح مارنا بزدلی ہے، ایک نوجوان نے کہا۔ پھولن کو مارو، ان لوگوں کو مارو جو اس کے ساتھی ہیں۔ للا رام غصے سے نوجوان کی طرف بڑھا اور اسے زور سے اس کے منہ پر ایک خونسا مارا۔ بلبیر سنگھ نے رائفل لوڈ کر لی۔ یہ وہی رائفل تھی جو اس نے گراہ پورو میں سپاہیوں سے چھینی تھی۔ دوسری رائفل سری رام کے ہاتھ میں تھی۔ مکھیا نے نوجوان کو ڈانٹ کر پیچھے ہٹا دیا، پھر سری رام سے کہا، اگر پھولن نے ہماری بستی پر حملہ کر دیا تو ہمیں کون بچائے گا؟ ہم بچائیں گے، للا رام سینہ تان کر بولا۔ ایک بوڑھا شخص بولا، اپنی بستی کو تو بچا نہ سکا، ہمیں کیا بچائے گا؟ سری رام رائفل سیدھی کرتا ہوا بولا، منہ بند رکھ بھٹے، نہیں تو تیرے پیٹ میں سوراخ کر دوں گا۔ بوڑھا ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ للا رام نے 2 ہوائی فائر کر دیے، لوگ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ بچے چیختے ہوئے گھروں کی طرف بھاگے، کوئی بھی ان سے ٹکر لینے کو تیار نہیں تھا۔ اسی اثنا میں شانتی زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے کانوں میں آوازیں تو آ رہی تھی مگر وہ ان کا مطلب نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کے حواس کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ للا رام نے اسے ٹھوکر لگائی اور کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ شانتی مشینی انداز میں کھڑی ہو گئی اور لڑکھڑاتی ہوئی چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد ایک جلوس ایک ٹھاکر کے گھر پہنچ گیا۔ یہ ٹھاکر جس کا نام معلوم نہیں ہو سکا سری رام کے گروہ میں رہ چکا تھا۔ وہ کچھ عرصہ قبل جیل سے رہا ہوا تھا اور اس کے بعد اس نے ڈکیتی کا پیشہ ترک کر دیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد للا رام نے شانتی کو ایک اور نشہ آور گولی کھلائی اور ایک کوٹری میں بند کر دیا۔ نشہ آور دوا کی وجہ سے شانتی کو تکلیف کا احساس کم ہو گیا اور اس پر بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ لیکن اسے کیا معلوم کہ آئندہ آنے والی گھڑیاں اس پر کیا تکلیفوں کے پہاڑ توڑنے والی ہیں۔ ادھر گراہ پورو میں اس کا ماموں کبیر داس اور اس کی ماں نرملا دیوی علیل صبح کالپی تھانے پہنچے اور رو رو کر شانتی کے اغوا کی کہانی سنائی۔ انچارج کو اس کی اغوا کی جزوی خبر ان سپاہیوں کے ذریعے مل چکی تھی جنہیں سری رام کے آدمی بے ہوش کر کے چلے گئے تھے۔ انچارج یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ سری رام اور للا رام پولیس کے لیے کام کر رہے تھے، اس لیے ان کے خلاف پرچہ کاٹنے کے بجائے دونوں سپاہیوں کو فرائض کے دوران غفلت کے الزام میں معطل کر دیا تھا۔ اس نے کبیر داس اور نرملا سے اس طرح کے الٹے سیدھے سوالات کیے کہ پریشان حال نرملا دیوی رپورٹ لکھائے بغیر وہاں سے رخصت ہو گئی۔ جس بستی میں سری رام اور اس کے گروہ نے قیام کیا تھا وہاں کے باشندے بہت پریشان تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سری رام ان کے گاؤں میں بربریت کی وہ کہانی دہرائے جو بہی مئی کی تباہی کا باعث بنی تھی۔ انہوں نے آپس میں سر جوڑ کر مشورہ کیا اور 4 معتبر آدمیوں کو
قریبی پی اے سی چوکی روانہ کر دیا۔ وہاں نہ صرف یہ کہ ان کی سنوائی نہیں ہوئی بلکہ پولیس نے انہیں صبح تک تھانے میں بٹھائے رکھا۔ بعد میں ان میں سے 2 کو چوری کے جھوٹے الزام میں بند کر دیا اور 2 کو واپس بھیج دیا۔ ادھر سری رام اور لالا رام کے بچ نکلنے پر پھولن بہت برہم تھی اور دوبارہ ان کا پیچھا کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ دونوں بھائیوں کو کافی سزا مل چکی ہے، لیکن پھولن اس بات سے مطمئن نہیں تھی۔ زخمی سانپ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، اس نے مان سنگھ سے کہا۔ مجھے اپنے گھر والوں کی فکر ہے، یہ کتے ضرور بدلہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اب انہیں ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، مان سنگھ نے کہا۔ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے انہیں سزا دینے میں دیر کر دی۔ جیون نے کہا، اگر ان کے اندر ذرا بھی غیرت ہوئی تو اب ہمارے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ اب تو انہیں یہ علاقہ ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، مان سنگھ نے کہا۔ ڈکیتی کی کارروائیاں بند کر دینی چاہیے تاکہ پولیس کی بھاگ دوڑ ٹھنڈی پڑ جائے۔ مان سنگھ، پولیس کی بھاگ دوڑ کبھی ٹھنڈی نہ پڑے گی، پھولن نے کہا۔ ان کو اس کام کی تنخواہ ملتی ہے، تو اپنی بات کر، معلوم ہوتا ہے کہ تو تھک گیا ہے۔ ہاں، تھکاوٹ تو ہو ہی جاتی ہے، مان سنگھ نے کہا۔ کیوں نہ کسی شہر میں چل کر آرام کرے، تھوڑا سیر سپاٹا بھی کر لیں۔ اگر موج میلہ کرنا ہے تو بمبئی چلو، جیون نے کہا۔ بڑا اونچا شہر ہے، دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، پر وہاں جا کر رہو گے کہاں، پھولن نے پوچھا۔ رہنے کی کیا ضرورت ہے، جیون نے کہا۔ دن بھر کھیل تماشا دیکھیں گے اور رات کو کسی باغ بغیچے میں یا کسی مندر کی سیڑھیوں پر سو جایا کریں گے۔ باغ بغیچے میں کیوں سوئیں گے، مان سنگھ نے کہا۔ کیا ہم بھوکے ننگے ہیں، ہم بمبئی کے سب سے بڑے ہوٹل میں رہیں گے، ریچن نے کہا۔ میں بمبئی میں رہ چکا ہوں، یہ 10 سال پہلے کی بات ہے۔ اس زمانے میں اچھے ہوٹل کا کرایہ 200-250 روپے روز ہوا کرتا تھا۔ ہائے رام، پھولن نے کہا، ایک روز کے 200-250 روپے؟ کیا بڑے ہوٹلوں میں سونے چاندی کی چارپائیاں بچھی ہوئی ہیں؟ بس ایسے ہی سمجھ لو، گریچن نے کہا۔ ہر چیز سونے چاندی کی طرح چم چم کرتی ہے وہاں۔ فرش پر نرم کرین دودھ کی طرح سفید دیواریں، گرم گرم بستر، سفید دھلی ہوئی چادریں، میز کرسی، شیشہ کنگھی، ایک دھبا تک دکھائی نہیں دیتا۔ کمرے کے ساتھ ہی غسل خانہ بھی، ایک نل کھولو تو گرم پانی، دوسرا کھولو تو ٹھنڈا پانی، خوشبودار صابن، نیا تولیہ، یہ لمبا سا ٹب پانی سے بھر دو، پھر چاہے دن بھر اس میں لیٹے رہو۔ اندر ہی ٹیلی فون بھی ہے، ایک نمبر گھماؤ اور اپنے یار بیلی کے ساتھ مزے سے باتیں کرو۔ پھولن نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ تیرا مطلب ہے کہ ٹب میں لیٹے لیٹے؟ اب تو یہ بات کرنے والے کی خوشی ہے، چاہے تو ٹب میں لیٹ کر بات کرے اور چاہے تو بستر میں لیٹ کر۔ اور جس کے یار بیلی کے پاس ٹیلی فون نہ ہو وہ کس سے بات کرے؟ اتنے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرنے والے مہمانوں کے 100 یار بیلی بن جاتے ہیں، گریچن نے کہا۔ ٹیلی فون کرنے میں مزہ نہ آئے تو ٹی وی کھول دو اور ایک سے ایک بڑھیا فلم دیکھو۔ پھولن کے گروہ میں بیشتر ڈاکو ایسے تھے جنہوں نے کبھی کوئی شہر نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے انہی گھاٹیوں میں آنکھیں کھولی تھی اور مختلف حالات کی بنا پر ڈاکو بن گئے تھے۔ وہ گہرے انہماک کے ساتھ گریچن کی باتیں سن رہے تھے۔ اور کیا کیا ہوتا ہے بڑے ہوٹلوں میں، پھولن نے پوچھا۔ کمرے کے اندر ایک بٹن لگا ہوا ہوتا ہے، گریچن نے کہا۔ بستر کے بالکل قریب اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو لیٹے لیٹے ہاتھ لمبا کر کے بٹن دبا دو، فوراً سفید وردی والا بیڑا دوڑا آئے گا اور بڑے ادب سے کہے گا یس سر، لیکن اگر عورت ہوگی تو کہے گی یس میڈم۔ کیا مطلب؟ عزت والے آدمی کو سر اور عزت والی عورت کو میڈم کہتے ہیں۔ جیون نے گہرا سانس لیا، بولا، گریجن تجھے یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ گریجن کھشیا کر بولا، میں ایک بڑے ہوٹل میں ملازمت کر چکا ہوں۔ پھولن جو ان باتوں سے متاثر نظر آ رہی تھی بولی، گریجن اب تو ممبئی ضرور دیکھیں گے، چاہے کتنے ہی پیسے کیوں نہ خرچ ہو جائیں۔ بڑے ہوٹلوں میں رہنے کے لیے 3-4 ہزار روپے کے کپڑے خریدنے پڑیں گے، جیون نے کہا۔ ان کپڑوں میں ہمیں کوئی اندر نہیں گھسنے دے گا۔ یہ کیا بات ہوئی، پھولن نے کہا۔ جیسے مرضی کپڑے پہنے، ہوٹل والوں کو ہمارے کپڑوں سے کیا واسطہ، ہم کمرے کرائے پر لیں گے، رشتہ کرنے نہیں جائیں گے۔ جیون ٹھیک کہتا ہے، گریچن نے کہا۔ بڑے ہوٹلوں میں رہنے کے لیے لباس بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اگر ہوٹل والوں کو کسی گاہک پر شک ہو جائے تو وہ پولیس کو خبر کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک کمرے میں ایک ہی آدمی رہ سکتا ہے، 2 آدمیوں کے لیے ڈبل کمرہ لینا پڑے گا اور اس میں 2 بستر ہوں گے۔ اگر تیسرا آدمی ساتھ رہنا چاہے تو اس کا الگ کرایہ دینا پڑے گا۔
یہ سب کچھ ہو جائے گا، جیون نے کہا، سوال یہ ہے کہ ممبئی جائیں گے کیسے؟ ہر طرف تو پولیس چیکنگ کر رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ رستے میں دھر لیے جائیں۔ پولیس سے باہر نکلنا کوئی مشکل کام نہیں، گری چند نے کہا، میرا اندازہ ہے کہ گوالیار یہاں سے 25-26 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ ہم 20 میل کا سفر گھوڑوں پر کریں گے، اس کے بعد گھوڑے، اسلحہ اور فالتو سامان واپس بھیج دیں گے اور باقی 5 میل کا سفر بس میں کریں گے، اور یہ سفر سب الگ الگ کریں گے۔ سب میں کون کون شامل ہوگا؟ جیون نے پوچھا۔ میرے علاوہ صرف 3 آدمی، پھولن نے کہا، مان سنگھ، گری چند اور تم۔ کرن سنگھ اور گھنشیام سنگھ سے بھی پوچھ لیں۔ پھولن نے گھنشیام سنگھ کو بلا کر اپنا پروگرام بتایا اور اسے بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن گھنشیام نے اس کا ساتھ دینے سے معذرت کر لی۔ ڈی ایس پی وریندر سنگھ کے بارے میں تو نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ وریندر سنگھ اب تمہارے سپرد ہے، پھولن نے کہا، تم اس کے بارے میں جو چاہو فیصلہ کرو، فکر نہ کر، میں اچھا ہی فیصلہ کروں گا، گھنشیام نے کہا۔ پر یہ بمبئی جانے کا خیال تیرے ذہن میں کیسے آیا؟ یہ مان سنگھ کہے ہے کہ ہمیں کچھ آرام بھی کرنا چاہیے، پھولن نے کہا، اور یہ گریجن نے ممبئی کے ہوٹل کا جو روم بتایا ہے وہ تو سورگ معلوم ہوتا ہے۔ میں سوچوں کہ کچھ روز ہم بھی وہاں رہ آئیں، پتہ نہیں یہ سچ کہتا ہے یا جھوٹ۔ بٹن دباؤ تو بیڑا ڈورا آتا ہے، ایک نل میں گرم پانی اور ایک میں ٹھنڈا، بستر پر لیٹ کر ٹیلی فون پر یار پیلی سے باتیں کرتے رہو، جانے اور کیا کیا ہے وہاں پر۔ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، پھولن دیوی، گھنشیام نے کہا، ہم لوگ اس جنگل کو ہی ساری دنیا سمجھتے ہیں، پر ایک بات یاد رکھنا، ممبئی میں ہم سے بڑے بڑے ڈکیٹ پڑے ہیں، ذرا ان سے بچ کے رہنا۔ پھولن نے اس وقت ممبئی جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اگلے روز وہ پروگرام کے مطابق گھوڑوں کے ذریعے گوالیار سے چند میل دور پہنچ گئے۔ اس کے ساتھ 6 آدمی تھے، ان میں سے 3 آدمی گھوڑوں کو لے کر واپس چلے گئے۔ اب پھولن کے ساتھ مان سنگھ، جیون اور گری چند رہ گئے۔ اس وقت شام ہونے کو تھی اور تاریکی دھیرے دھیرے کائنات پر غالب آ رہی تھی۔ انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھایا اور اگلے سفر کے لیے آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ جیون کا خیال تھا کہ بقیہ سفر پیدل کرنا چاہیے، مگر گریچن کے خیال میں ایسا کرنا مناسب نہیں تھا۔ آگے کا سفر ہمیں بسوں میں کرنا چاہیے، اس نے کہا، اور الگ الگ بسوں میں۔ بسوں میں تو چیکنگ ہوتی رہتی ہے، مان سنگھ نے کہا، اور آج کل تو پھولن کے کارن زیادہ ہی سخت چیکنگ ہوتی ہے۔ چیکنگ تو سب کی ہوتی ہے، گریچن نے کہا، چاہے بس میں سفر کرو یا پیدل۔ پولیس جب ڈاکوؤں کے پیچھے لگتی ہے تو ڈاکو بن کر سوچتی ہے۔ ان کے خیال کے مطابق چیکنگ کے وقت ڈاکو چھپ کر شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے راستے سے داخل نہیں ہوتے جہاں چیکنگ کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں، لہٰذا سمجھدار پولیس والے چور رستوں پر زیادہ نظر رکھتے ہیں۔ اس لیے جب ہم 5 میل پیدل چل کر تھکے ہارے کسی گلی میں گھسیں گے تو فوراً نظروں میں آ جائیں گے۔ تو پھر یوں کہنا کہ ہمیں پولیس بن کر سوچنا چاہیے، پھولن نے کہا۔ کیوں رے مان سنگھ؟ بات تو یہ ٹھیک کہتا ہے، میں تو عورتوں میں گھس کر بیٹھ جاؤں گی، کسی کو چاچی، کسی کو ماسی بنا لوں گی، تم لوگ اپنی فکر کرو، ہم بھی کسی نہ کسی طرح نکل ہی جائیں گے، گری چند نے کہا۔ پہلی بس میں ہم میں سے کوئی ایک جائے گا، دوسری بس میں پھولن دیوی اور پیچھے رہ جانے والے 2 آدمی ایک ہی بس میں سفر کر سکتے ہیں، پر بیٹھیں گے الگ الگ۔ اور گوالیار پہنچ کر کہاں ملاقات ہوگی؟ جیون نے پوچھا۔ ہم سب ریلوے اسٹیشن پر اکٹھے ہوں گے، گری چند نے کہا، پر ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کریں گے، ٹرین بھی الگ الگ ہی سفر کریں گے۔ گوالیار سے آگرہ تک 60-70 میل کا فاصلہ ہوگا، آگرہ سے شاید ہمیں ٹرین بدلنی پڑے۔ پھولن دیوی سفر کے دوران اپنے آپ کو ڈاکوؤں کی ملکہ نہیں سمجھنا، بلکہ ایک سیدھی سادھی دیہاتی عورت کی طرح سفر کرنا۔ گریچن، میں یہ سارے سبق پڑھ چکی ہوں، پھولن نے کہا، تو مجھے کیا سکھائے گا؟ میں تو یوں بھی سیدھی سادھی دیہاتن ہوں، مجھے بننے کی کیا ضرورت ہے؟ سفر کا تفصیلی پروگرام طے کرنے کے بعد وہ سامان باندھنے لگے۔ انہوں نے نقدی کے علاوہ لوٹا ہوا زیور بھی ساتھ رکھ لیا تھا، جسے وہ ممبئی میں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس زیور کی بڑی تعداد پھولن نے اپنی گٹری میں باندھ لی اور مین روڈ کی طرف روانہ ہو گئی، جو وہاں سے چند فرلانگ کے فاصلے پر تھی۔ روانہ ہونے سے قبل اس نے ساڑی پہن لی تھی۔ اس کے پاس صرف وہ ہتھیار تھے جو چھپائے جا سکیں، ایک چھوٹا سا خنجر اور ایک پسٹل۔ خنجر کو اس نے اپنی دانی پنڈلی پر باندھ لیا تھا اور پستول بائیں پہلو میں ساڑی کے اندر چھپا لیا تھا۔ بوقت ضرورت وہ دونوں میں سے کسی چیز کو بھی بآسانی نکال سکتی تھی۔
مین روڈ پر پہنچ کر اس نے دائیں بائیں نظر دوڑائی۔ داہنی طرف کچھ فاصلے پر اسے درختوں کے نیچے دو کچی کوٹھیاں دکھائی دی۔ سڑک کے کنارے پر چند مسافر بھی کھڑے تھے۔ کھلن نے اندازہ لگایا کہ وہ بس سٹاپ ہے۔ جب وہ قریب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ایک کوٹھی میں 5 سگریٹ کی دکان تھی اور دوسری میں چائے خانہ تھا۔ چائے خانے کے باہر چند سستی قسم کی میزیں اور بینچ رکھے تھے۔ ایک بینچ پر ایک سپاہی چائے پی رہا تھا۔ پھولن نے اپنی گٹھری سڑک سے ذرا ہٹ کر زمین پر رکھ دی اور اس کے قریب بیٹھ گئی۔ سپاہی نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے شک میں نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ پھولن بظاہر لاپرواہی سے بیٹھی رہی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر سپاہی نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو وہ انتہائی اقدام کے طور پر اسے شوٹ کر کے واپس گھاٹیوں میں چلی جائے گی۔ سپاہی نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا، چوپی سر پر رکھی اور اٹھ کر پھولن کی طرف چل پڑا۔ اے چھوکری، کدھر جائے گی؟ قریب پہنچ کر اس نے پوچھا۔ تو کدھر جائے گا گارے؟ پھولن نے اکھڑ کر پوچھا۔ سپاہی نے بھویں پھیلائی اور مسافروں کی طرف دیکھتا ہوا بولا، چھوڑی تو بڑی تیز لگتی ہے، سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا مجھ سے سوال کرتی ہے۔ بھلا یہ بتا تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ پھولن نے کہا، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ زیادہ تیزی مت دکھاؤ، سپاہی نے کہا، دیکھتی نہیں میں پولیس کا آدمی ہوں، ہمارا کام ہی پوچھ گچھ کرنا ہے۔ کس بات کی پوچھ گچھ؟ ان لوگوں سے تو نہیں پوچھتے تم؟ کیا تو صرف عورتوں سے ہی پوچھ گچھ کرتا ہے؟ سپاہی گٹھری کو ٹھوکر مارتے ہوئے بولا، اس گٹھری میں کیا ہے؟ پھولن نے سپاہی کا جائزہ لیا۔ وہ لمبے قد کا دبلا پتلا شخص تھا۔ پھولن کا جی تو چاہا کہ اسے اٹھا کر پٹک دے، لیکن یہ بات مسلط کے خلاف تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور لوگوں کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، بھگوان کرے اس کے ہاتھ پیر ٹوٹے، کیسی اندھیر نگری ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ مسافروں میں سے ایک تنومند شخص نے سپاہی سے کہا، ارے بھائی، چھوکری کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کا ٹھاکر معلوم ہوتا تھا۔ سپاہی نے اسے آنکھیں دکھائی، بولا، اچھا بڑی ہمدردی ہے تجھے چھوری سے؟ ہاں ہے ہمدردی، کیا ہمدردی کرنا کوئی بری بات ہے؟ اتنے میں گوالیار جانے والی بس آ گئی۔ پھولن نے اپنی گٹھری اٹھائی اور جلدی سے بس کی طرف لپکی۔ چند سواریاں بس سے اتری، اس کے بعد پھولن بس میں سوار ہو گئی۔ سپاہی پریشانی کے عالم میں اسے بس میں سوار ہوتا دیکھتا رہا۔ اگر وہ ٹھاکر پھولن کی حمایت میں نہ بولتا تو سپاہی اسے ضرور بس میں سوار ہونے سے روکنے کی کوشش کرتا۔ پھولن نے خالی سیٹ دے کر بیٹھ گئی اور اپنی گٹھری پیروں کے پاس رکھ لی۔ ٹھاکر جو اس کے پیچھے ہی بس میں سوار ہوا تھا اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جب بس چل پڑی تو ٹھاکر نے کہا، بہت بدتمیز آدمی تھا وہ، تو بس جلدی آ گئی ورنہ میں اسے مزہ چکھا کر آتا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کیا تم گوالیار جا رہی ہو؟ پھولن جان گئی کہ ٹھاکر اسے ترن والا سمجھ کر بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم اس نے اس کی حوصلہ شکنی کرنا مناسب نہیں سمجھا، وہ اس کے کام آ سکتا تھا۔ میرا نام جمنا ہے، پھولن نے کہا، ابھی تو میں گوالیار جا رہی ہوں۔ میرا نام ہرنی سنگھ ہے، ٹھاکر نے کہا، میں بھی گوالیار جا رہا ہوں۔ کیا گوالیار میں تیرا کوئی رشتہ دار ہے؟ ایک خالہ رہتی ہے، اس کے پاس جا رہی ہوں۔ تمہیں اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے، اکیلی عورت کو لوگ بہت پریشان کرتے ہیں۔ آدمی نے غصے میں آ کر گھر سے نکال دیا ہے۔ پھولن نے بات بنائی، کوئی بہن بھائی نہیں ہے، ماں باپ مر چکے ہیں، اس لیے اکیلی ہی سفر کر رہی ہوں۔ ہنا سنگھ اس کے قریب کھسکتا ہوا بولا، رام رام، یہ تو بڑی بری خبر سنائی تو نے، تیرا آدمی تو بڑا ظالم معلوم ہوتا ہے، کیا غلطی ہو گئی ہے تجھ سے؟ مرد سب بھی ظالم ہوتے ہیں، پھولن نے کہا، میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں غریب ہوں، میرے پاس جہیز نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، کپڑا لتا نہیں ہے، روز تانے دیتا ہے، آج میں بول آئی، بس اتنی سی بات پر اس نے گھر سے نکال دیا۔ ہنا سنگھ کچھ دیر پھولن کے چہرے کو گھورتا رہا، پھر بولا، عجب تماشا ہے، تیری شکل میری بیوی سے بہت ملتی ہے، بیچاری پچھلے برس مر گئی۔ پھولن کچھ نہیں بولی، اس کے خیال میں ہن سنگھ جھوٹ بول رہا تھا۔ پتنی کی موت پر میں نے سوچا تھا کہ اب کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا، ہن سنگھ سلسلہ کلام جاری رکھتا ہوا بولا، کیونکہ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، پر مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کی ہم شکل ایک لڑکی اس دنیا میں موجود ہے۔ اب تو تجھے افسوس ہو رہا ہوگا کہ تو نے دوسری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا، پھولن نے کہا۔
فیصلہ نہیں کیا تھا، ایسے ہی سوچا تھا۔ تیرے بچے کتنے ہیں؟ بچے؟ او ہاں، بچے کوئی نہیں ہے، اکیلی جان ہے۔ اگر میں آج مر جاؤں تو میری ساری جائیداد رشتہ دار بانٹ لیں گے، 60-70 بیگھے تو زمین ہی ہے۔ مرنے کے بعد تو آدمی ختم ہو جاتا ہے، پھولن نے کہا۔ اسے نہ کوئی خوشی ہوتی ہے نہ کوئی غم، یہ ساری مصیبتیں تو دم کے ساتھ ہیں۔ دم نکلا تو غم نکلا، پھر تو زمین کی کیوں فکر کرتا ہے؟ ہن سنگھ نے تریفی نظروں سے پھولن کی طرف دیکھا۔ تو بڑی سمجھداری کی باتیں کرتی ہے، بالکل میری پتنی کی طرح۔ کیا پڑھی لکھی ہے؟ میں تو چتی ان پڑھ ہوں، زمانے کی ٹھوکریں سب کچھ سکھا دیتی ہیں۔ گوالیار سے میل سوا میل ادھر بس رک گئی۔ پھولن نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو اسے سڑک کے کنارے پولیس کی جیپ دکھائی دی۔ آس پاس چند افراد اور سپاہی کھڑے تھے، اس کا مطلب تھا کہ وہاں چیکنگ ہو رہی تھی۔ پھولن نے گہرا سانس لیا، شاید اس نے بس کے ذریعے سفر کر کے غلطی کی تھی۔ گریچن نے اسے غلط مشورہ دیا تھا۔ وہ اپنی گھبراہٹ چھپاتی ہوئی بولی، یہ بس کیوں رک گئی ہے؟ پولیس والے چیکنگ کر رہے ہیں۔ دو سپاہی بس میں داخل ہوئے اور ایک ایک مسافر کو کھوٹنے لگے۔ پچھلی سیٹوں پر چند عورتیں بھی تھیں۔ ایک سپاہی خاص طور پر عورتوں کو گھورنے لگا۔ ایک عورت کے ساتھ اس کی جوان بیٹی بھی تھی۔ سپاہی نے جب لڑکی کو گھورا تو اس نے گھبرا کر گھونگھٹ نکال لیا۔ سپاہی نے اسے گھونگھٹ ہٹانے کے لیے کہا۔ لڑکی کی ماں غصے سے بولی، چل پرے ہٹ، شور نہیں مچا مائی، ہم چیکنگ کر رہے ہیں۔ سپاہی نے کہا، اے چھوری گھونگھٹ اٹھا۔ اے ہے کاہے کا بنا بات ہٹائے گھونگھٹ؟ عورت نے کہا۔ ہاتھ ادھر سے، چھوکری کو پریشان مت کر۔ ایک مسافر نے کہا، اپا جی یہ لوگ پھولن دیوی کی تلاش کر رہے ہیں۔ دودلانت عورت نے کہا، یہ تجھے پھولن دیوی دکھتی ہے؟ مائی شکل دیکھنے لگی۔ اننت سنگھ نے سپاہی سے کہا، کیوں پریشان کرتا ہے بوڑھی عورت کو؟ تم لوگوں کو تو ہر روز ہر جوان لڑکی پھولن دیوی لگتی ہے، کوئی تصویر بھی ہے تم لوگوں کے پاس پھولن دیوی کی؟ سپاہی نے جیب سے ایک تصویر نکال کر ہنس سنگھ کو دکھائی۔ وہ پولیس کے آرٹسٹ کی بنائی ہوئی پھولن کی خیالی تصویر تھی۔ مہاراج تصویر بھی ہے، یہ دیکھیں۔ ہنس سنگھ نے اس کے ہاتھ سے تصویر لے کر دیکھی، پھر عورت سے بولا، چاچی چھوکری سے بول میری طرف چہرہ کرے، میں 1 منٹ میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ عورت نے قدرے تعامل کے بعد لڑکی سے گھونگھٹ اٹھانے کے لیے کہا۔ ہنس سنگھ نے ایک نظر لڑکی کے چہرے پر ڈالی اور سپاہی کو تصویر واپس کرتا ہوا بولا، اس چھوکری کی شکل اس تصویر سے نہیں ملتی، یہ رکھ تصویر اپنے پاس۔ اس شور کے دوران پھولن دیوی دم سادے بیٹھی تھی۔ وہ آرٹسٹ کی بنائی ہوئی اس تصویر کو پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ وہ تصویر اس کی شکل سے بالکل مختلف تھی، تاہم اس کے جی میں گھبراہٹ ضرور تھی۔ تصویر واپس لینے کے بعد سپاہی پھولن کی طرف دیکھنے لگا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ یہ میرے ساتھ ہے، ہنس سنگھ نے کہا۔ ہم گوالیار جا رہے ہیں۔ سپاہی کو یہ بات عجیب سی لگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پھولن گھوڑے کی پیٹھ پر طویل سفر کر چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کے چہرے اور لباس پر گھٹا مٹی نظر آ رہا تھا اور لباس بھی صاف نہیں لگ رہا تھا، جبکہ ہنس سنگھ تازہ دم دکھائی دیتا تھا، یعنی دونوں میں کوئی مطابقت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ کیا گھور رہے ہو؟ ہنس سنگھ نے غصے سے کہا۔ جاؤ آگے بڑھو۔ سپاہی تعامل کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ چند منٹوں کے بعد دونوں سپاہی نیچے اتر گئے اور بس دوبارہ حرکت میں آ گئی۔ تب پھولن نے اطمینان کا سانس لیا۔ چند لمحوں کے اندر بس گوالیار پہنچ گئی۔ ہنس سنگھ نے پھولن سے پوچھا کہ وہ کون سے سٹاپ پر اترے گی، لیکن پھولن کو کسی سٹاپ کا نام معلوم نہیں تھا۔ اس نے کہا وہ ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی اتر جائے گی اور وہاں سے کسی رکشے یا ٹانگے میں بیٹھ کر اپنے خالہ کے گھر چلی جائے گی۔ پھولن دوسری مرتبہ وہاں آئی تھی۔ اسے مان سنگھ کے اس دوست کے سوا کسی کا پتہ معلوم نہیں تھا جس کے گھر میں وہ پچھلی مرتبہ ٹھہری تھی۔ جب وہ ریلوے اسٹیشن کے قریبی سٹاپ پر اتری تو ہنس سنگھ بھی اس کے ساتھ اتر گیا۔ عورت اگر نوجوان اور بے سہارا ہو تو اچھے خاصے شریف آدمی کو بھی کبھی کبھی ہرا ہرا سوجنے لگتا ہے، اور ہنس سنگھ تو ویسے ہی رنگین مزاج آدمی تھا۔ اس کی عمر 40 سے زیادہ تھی اور وہ نصف درجن بچوں کا باپ ہونے کے ساتھ ایک عدد بیوی کا شوہر بھی تھا۔ لاؤ یہ گٹھری میں پکڑ لیتا ہوں، اس نے پھولن سے کہا۔ کیوں؟ پھولن نے قدرے غصے سے کہا۔ تو کیوں اتنا پریشان ہوتا ہے میرے لیے؟ میں خود ہی اپنی گٹھری اٹھا لوں گی، تو اپنے گھر جا، میں اپنے گھر جاتی ہوں۔ میں اتنا بھی بے مروت نہیں ہوں، ہنس سنگھ نے کہا۔ رات کا وقت ہے،
اور तू औरत साथ है, अकेली कहाँ धक्के खाती फिरेगी, मैं तुझे तेरी खाला के घर छोड़ आता हूँ। फुल्लन ने इसे जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर वो खासा ढीठ आदमी था। किसी तौर पर फुल्लन का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। फुल्लन कोई शोर हंगामा भी नहीं चाहती थी, ये बात खुद इसके लिए नुकसानदेह थी। अगर तू पसंद करे तो पहले किसी होटल में चलकर खाना खा लेते हैं, हंस सिंह ने कहा। सच पूछो तो मुझे बड़ी सख्त भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, फुल्लन ने चिराकी से कहा, पर मैं होटल में बैठकर खाना नहीं खाऊंगी। हम किसी ऐसे वैसे होटल में खाना नहीं खाएंगे, हंस सिंह ने कहा। मैं तुम्हें किसी बढ़िया होटल में ले जाऊंगा जिसमें फैमिली के लिए अलग कमरे बने होते हैं। हूँ, मैं नहीं जाती बढ़िया होटल में। ऐसा करते हैं, रेलवे स्टेशन पर चलते हैं, मैं मुसाफिर खाने में बैठ जाऊंगी, तो खाना ले आना। हंस सिंह ने यह तजवीज मान ली। दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचे। फुल्लन वेटिंग रूम में बैठ गई और हंस सिंह को खाना लेने के लिए चला गया। इसके जाने के तकरीबन 5 मिनट बाद मान सिंह वेटिंग रूम में दाखिल हुआ। वो एक अजनबी की तरह आगे बढ़ा और बेंच के किनारे पर बैठकर सिलगत सुलगाने लगा। फुल्लन ने तनकीदी नजरों से वेटिंग रूम का जायजा लिया। अंदर मुसाफिरों की रेल पेल थी। कोई आ रहा था, कोई जा रहा था। एक कसीर तादाद मुख्तलिफ बेंचों पर बैठी थी। हाल में मिली जुली आवाजों का शोर गूंज रहा था। फुल्लन ने मुख्तसर अल्फाज में मान सिंह को हंस सिंह के बारे में बता दिया। मालूम होता है कि ये तुझे अपने घर ले जाना चाहता है, मान सिंह ने कहा। मेरा भी यही ख्याल है, फुल्लन ने कहा। तू हमारे पीछे लगे रहना, कहते हैं बुरे को इसके घर पहुंचा के आना चाहिए। अच्छी तरह सोच ले, मान सिंह ने कहा। ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। हमें आगरा जाने वाली गाड़ी भी पकड़नी है। गाड़ी भी पकड़ लेंगे, फुल्लन ने कहा। जीवन और गुरीजन कब तक पहुंच जाएंगे? वो पहुंचने ही वाले होंगे, दोनों एक साथ आएंगे। इनके पहुंचते ही हंस सिंह को पत्ता साफ कर देंगे, फुल्लन ने कहा। अब तो किसी दूसरे बेंच पर चला जा, हंस सिंह आने वाला होगा। मान सिंह एक करीबी बेंच पर चला गया। थोड़ी देर बाद हंस सिंह खाना लेकर वहां पहुंच गया। तुझे डर तो नहीं लगा? इसने फुल्लन से पूछा और खाना बेंच पर रख दिया। सबसे अच्छे होटल से खाना लाया हूं, ले शुरू कर। फुल्लन किसी सहमी हुई देहाती औरत की तरह खाना खाने लगी। कुछ देर बाद इसने कहा, मुझे डर लग रहा है। खाला मुझे देखकर परेशान हो जाएगी। मैं सोचूं कि वापस चली जाऊं, अपने पति के पैर पकड़ लूंगी। हंस सिंह हमदर्दी जताता हुआ बोला, पागल मत मान। इस वक्त पुलिस तुझे फुल्लन देवी समझकर पकड़ लेगी। मैं हर दूसरे तीसरे रोज ग्वालियर आता रहता हूँ। पुलिस वाले अकेली औरत को बहुत तंग करते हैं, जबरदस्ती थाने ले जाते हैं और 3 रातें हवालात में रख कर छोड़ देते हैं। अगर तू पुलिस वालों से बचकर निकल गई तो तेरा पति तुझे कभी घर में नहीं घुसने देगा। फूलन अनजान बलती हुई बोली, फूलन देवी कौन है? तूने फूलन देवी का नाम नहीं सुना? हंस सिंह ने हैरानगी से पूछा। आज ही सुना है। फूलन देवी का तो पूरा भारत जानता है। बड़ी बम छोकरी है, खुद को डाकुओं की मलका कहलाती है। उम्र 20-22 साल के करीब है। जिस शहर में चाय घुस जाती है वहां तबाही मचा देती है। देहातों के लोग तो इसका नाम सुनकर ही कांपने लगते हैं। हजारों पुलिस वाले जंगलों और घाटियों में इसे ढूंढते फिरते हैं, पर वो किसी के हाथ में नहीं आती। छिलावे की तरह गायब हो जाती है, कभी उत्तर प्रदेश में तो कभी मध्य प्रदेश में। घंटों में कहीं से कहीं पहुंच जाती है। फूलन बड़े अनहिमाक से अपनी तारीफें सुन रही थी। साथ ही साथ वो सोच रही थी कि अगर हंस सिंह को पता चल जाए कि जिस लड़की को वो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है वही फूलन देवी है, तो न जाने इसका क्या हाल हो। ताहम वो ऐसी हमाकत करने का इरादा नहीं रखती थी। हंस सिंह बात जारी रखते हुए बोला, बड़ी दलेर छोकरी है और ज़हीन भी है। वैसे मैंने सुना है कि इससे बड़े बड़े सियासतदानों और जागीरदारों की पुश्तपनाही हासिल है और यही वजह है वो किसी के काबू में नहीं आती। सरकार ने इसकी गिरफ्तारी पर बड़ा भारी इनाम रखा है। कुछ देर बाद फूलन ने जीवन और गुरीचन को आगे पीछे वेटिंग रूम में दाखिल होते देखा। इन्होंने फूलन को एक अजनबी के साथ खाना खाते देखकर हैरत से आंखें फैलाई और इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ गए और मान सिंह के करीब जाकर बैठ गए। इधर हंस सिंह ने खाना खत्म करने के बाद फूलन से कहा, मैंने एक तरकीब सोची है। अभी तू मेरे साथ चल, मेरे घर में बहुत जगह है। 1-2 रातें उधर रहने के बाद अपने लिए कुछ सोच लेना। फूलन तामुल करते हुए बोली, तेरे घर वाले नाराज ना होंगे?
یہ بات تو مجھے پریشان کر رہی ہے، اس نے کہا، پر اگر تو میرا ساتھ دے تو میں گھر والوں کو سمجھا لوں گا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد دونوں اٹھے اور ویٹنگ روم سے باہر نکل گئے۔ پھولن نے آنکھ کے کونے سے دیکھا مان سنگھ، جیون اور گریچن بھی بینچ سے اٹھ گئے تھے۔ باہر نکل کر ہن سنگھ نے ایک رکشہ روکا اور پھولن کے ساتھ اس میں بیٹھ گیا۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر مان سنگھ بھی ایک رکشے میں بیٹھ گیا۔ جیون اور گریچن ایک ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ گوالیار کی سڑکوں پر ٹریفک کا خاصا ہجوم تھا۔ ٹانگوں اور یکوں کے علاوہ کہیں کہیں بیل گاڑیاں بھی دکھائی دیتی تھی۔ بیشتر دکانیں کھلی ہوئی تھی اور خوب رونق نظر آتی تھی۔ پھولن کا رکشہ مختلف سڑکوں سے ہوتا ہوا ایک مکان کے سامنے رک گیا۔ مان سنگھ کا رکشہ اور جیون کی ٹیکسی مکان کے سامنے سے گزر کر آگے چلی گئی۔ ہن سنگھ نے پھولن کو رکشے میں انتظار کرنے کو کہا اور مکان کے اندر چلا گیا۔ اتفاق سے اس کی ساس اور سالہ بھی گھر میں موجود تھا۔ اس کی بیوی ان کے ہمراہ میکے جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ہن سنگھ نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اسپتال جا رہا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو میکے جانے کی اجازت دے دی ہے، تاہم گھر کی چابیاں لے لی اور کہا ہو سکتا ہے میں رات کو یا صبح واپس آ جاؤں، تم لوگ تالا لگا کر چلے جانا۔ پھر وہ جلدی سے باہر نکلا اور دوبارہ رکشے میں جا بیٹھا۔ وہ نصف گھنٹے تک رکشے کو شہر کی سڑکوں پر گھماتا رہا۔ جب وہ واپس پہنچا تو اس کی بیوی اپنی ماں کے ساتھ جا چکی تھی۔ اس دوران پھولن کسی احمق دیہاتی عورت کی طرح اپنے رکشے میں بیٹھی خاموش ہن سنگھ کی باتیں سن رہی تھی۔ گھر پہنچ کر ہن سنگھ نے گھر کے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ اب تم بڑے آرام سے یہاں رہ سکتی ہو، اس نے کہا۔ میری بھاوت چند روز کے لیے اپنے میکے چلی گئی ہے۔ پھولن نے کمرے میں نظر دوڑائی تو اسے سائڈ ٹیبل پر ایک شادی شدہ جوڑے کی تصویر دکھائی دی۔ دولہا ہن سنگھ تھا۔ پھولن نے آگے بڑھ کر فریم اٹھایا اور تصویر کو کھودنے لگی۔ یہ تمہاری شادی کی تصویر ہے؟ پھولن کے چہرے پر حیرت دیکھ کر ہن سنگھ فوراً سمجھ گیا کہ کیا بات ہے۔ اس نے راستے میں پھولن سے کہا تھا کہ اس کی شکل اس کی مرحومہ بیوی سے بہت ملتی جلتی تھی، لیکن وہ تصویر اس بات کی تردید کر رہی تھی۔ ذرا تصویر دکھانا۔ تو اس نے تصویر پھولن کے ہاتھ سے لے لی اور چلاکی سے بولا، نہیں تو یہ میرے بھائی اور بھاوج کی تصویر ہے۔ میں سمجھا میری شادی کی تصویر ہے۔ میری اور میرے بھائی کی شکل بہت ملتی جلتی ہے۔ خیر اس کو چھوڑو، تم بیٹھو، میں کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ چلو، کھانا وغیرہ اس طرف ہے۔ پھولن باتھ روم سے ہو کر آئی تو میز پر شراب کی بوتلیں اور گلاس رکھے ہوئے تھے۔ ہن سنگھ بستر پر نیم دراز تھا۔ یہ کیا ہے؟ پھولن نے کہا۔ یہ لال پری ہے۔ ہن سنگھ نے دانت نکالے۔ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے بہت عمدہ ہے، اس سے سارا غم دور ہو جاتا ہے۔ تو یوں بولنا کہ یہ تھرا ہے؟ پھولن کی پہلی بار کھل کر بولی۔ میں تھرا وڑا نہ پیوں۔ ہن سنگھ کی اس بے باکی اور بے تکلفی پر تعجب ہوا، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق اب پھولن کو پہلے سے زیادہ نروس ہو جانا چاہیے تھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ وہ جھرتی پھرتی چھوکری ہے۔ اس خیال کے تحت وہ آگے بڑھا، میری جان، یہ تھرا نہیں، ولایتی سلاف ہے۔ ابھی اس کے منہ سے اتنی ہی بات نکلی تھی کہ پھولن تیزی سے گھومی اور ایک زوردار تھپڑ ہن سنگھ کے منہ پر مارا۔ ادھیر عمر ٹھاکر کی 14 طبق روشن ہو گئے۔ تھپڑ کی ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ دم بھکود رہ گیا۔ کئی لمحوں تک اسے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ تھپڑ اس سیدھی سادی دیہاتی عورت نے مارا تھا جو بڑی مظلوم اور دکھی نظر آ رہی تھی۔ جب چوٹ اور حیرت کی شدت کم ہوئی تو ٹھاکر ہن سنگھ کا احساس برتری جاگ اٹھا۔ وہ نہ صرف یہ کہ ایک مرد تھا بلکہ ٹھاکر بھی تھا۔ اس کے ہاتھ پیر بھی کمزور نہیں تھے۔ اس نے گسیلی نظروں سے اس پستہ کا چھوکری کو دیکھا جو اسے بڑی حقیر نظر آتی تھی۔ جہاں تک اس کی یادداشت کام کرتی تھی، آج تک کسی عورت نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ تیری یہ جرت، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا اور پھولن کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن پھولن نے نہایت تیزی سے اس کے پیٹ میں گھونسا مارا۔ یہ چوٹ تھپڑ سے زیادہ شدید تھی۔ ہن سنگھ پیٹ پکڑ کر دورہ ہو گیا۔ کیوں رے بدماش، پھولن نے کہا، میری جان کب سے ہوگی؟ تو مجھے شراب پرانے کے لیے یہاں لایا تھا، بول۔ ہن سنگھ سمجھا کہ پھولن کو ذاتی دفاع کے چند داؤ آتے ہیں، لہٰذا محتاط طریقے سے وار کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ چند لمحوں تک پیٹ پکڑے جھکا رہا، پھر اچانک سیدھا ہوا اور یکے بعد دیگر پھولن کے منہ پر 2 گھونسے مارے۔
तीसरा घोंसा इसकी आधे रास्ते में ही रह गया क्योंकि फूलन ने इस पर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी थी। मर्दों की इसी हवस ने इसे डाकू बनाया था। जब कोई मर्द बुरी नीयत से इसकी तरफ बढ़ता था तो इसका खून खोल उठता था। हंस सिंह थक कर बिस्तर पर ढेर हो गया। इसके सूजे हुए चेहरे पर बेपनाह हैरत पाई जाती थी। इसने अपनी जिंदगी में ऐसी तंदोह तेज औरत नहीं देखी थी। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसने औरतों की जुबान चलती हुई तो बहुत देखी थी, मगर हाथ चलते हुए कभी नहीं देखे थे। पता नहीं वो औरत थी या पहलवान। फूलन ने मेज पर रखी हुई शराब की बोतल उठाई और इसका ढकना खोला। इसे हंस सिंह के ऊपर उंडेलना शुरू कर दिया। ले गम दूर, फूलन ने कहा। खोल मुंह। फूलन ने इसके चेहरे और कपड़ों पर शराब की पूरी बोतल अंडेल दी। मेरी तौबा, हंस सिंह हार चोरता हुआ बोला। मेरे बाप दादा की भी तौबा, मुझे माफ कर दे। आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। भगवान के लिए मेरी जान छोड़ दो। क्यों रे, तू तो मुझे रात गुजारने के लिए यहाँ लाया है, तेरी जान कैसे छोड़ दूं? मुझसे भूल हो गई, हंस सिंह ने कहा। ले, मुझे 2-4 थप्पड़ और मार ले, पर यहाँ से चली जा। अगर तू यहाँ रही तो मुझे सर रात नींद नहीं आएगी। फूलन ने साड़ी में छुपा हुआ पिस्तौल निकाल लिया। बोली, नींद तो तुझे खूब आएगी, ऐसी ऐसी कि फिर सोता ही रहेगा, कभी खड़ा ना होगा। हंस सिंह के बदन पर लर्जा तारी हो गया। वो उठता हुआ बोला, क्या ये असली है? फूलन पिस्तौल उसके पेट से लगाती ही बोली, तो तेरे पेट में सुराख करके दिखाऊं? अभी पता चल जाएगा असली है कि नकली। बोल, करूं सुराख? हंस सिंह गिड़गिड़ाया। मम, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, इसे पीछे कर ले, मेरा दिल बहुत कमजोर है, मैं मर जाऊंगा। बच्चे? फूलन ने हैरत से कहा। क्यों रे, ये बच्चे कहाँ से पैदा हो गए? तेरी बीवी तो पिछले साल मर गई थी बिना कोई बच्चा जने, अब ये बच्चे कहाँ से आ गए? जब झूठ बोला था, मैंने झूठ बोला था, माफ कर दे। मेरी बीवी बच्चों वाला हूँ, मैं तुझे गलत समझा था, माफ कर दे। तो अब बीवी भी जिंदा हो गई। फूलन इसके पेट में पिस्तौल की नाली चुभोती हुई बोली, तेरे जैसे मकार और फरेबी को जिंदा नहीं रहना चाहिए। बोल, दिल में सुराख करूं या सर में? हंस सिंह गड़गड़ाने लगा। ये जुल्म ना कर, मुझसे हरजाना ले ले, मेरी जिंदगी ना ले। बोल, तुझे कितनी रकम चाहिए? कितनी रकम है तेरे पास? फूलन ने पूछा। इधर मान सिंह और इसके साथी कुछ देर तक बाहर एक तरीक मकाम पर फूलन का इंतजार करते रहे, लेकिन जब देर हो गई तो इन्हें तशवीश होने लगी। तब गुरीजन दीवार फांदकर अंदर घुसा और दूसरों के लिए दरवाजा खोल दिया। तीनों चंद लम्हों तक खिड़की के पास खड़े होकर अंदर की बातें सुनते रहे। फिर ड्राइंग रूम से होते हुए ख्वाबगाह में पहुंच गए। हंस सिंह ने जब 3 सेहतमंद चेहरे देखे तो उसकी सीटी गुम हो गई। फूलन ने रिवाल्वर साड़ी में रख लिया। इस वक्त हंस सिंह अलमारी खोल रहा था ताकि फूलन को पैसे देकर जान छुड़ा सके। तब तुम लोग कौन हो? हंस सिंह ने कहा। और अंदर कैसे घुसे? गुरीजन ने कहा, ये तो दरवाजे से ही अंदर आए हैं, पर मुझे दीवार फांद कर आना पड़ा। हमने तुम्हें तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझा। जीवन फूलन को आंख मारता हुआ बोला, यहाँ कोई मियाँ बीवी का झगड़ा मालूम होता है। हंस सिंह थूक निकलता हुआ बोला, नहीं नहीं, झगड़ा कोई नहीं है, ये मेरी बीवी नहीं है, कोई मुसीबत ज़दा औरत है, इसे कुछ पैसों की जरूरत थी। जीवन मूंछों पर हाथ फेरता हुआ बोला, मुसीबत ज़दा तो हम भी हैं और आजकल पैसे की जरूरत भी हमें है। लाओ जरा देखे तो सही तुम्हारे पास कितना माल है। हंस सिंह दोनों हाथ फैलाकर अलमारी के सामने खड़ा हो गया। मम, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसने कहा। मैं गरीब आदमी हूँ जी, मैं सिर्फ इस औरत की मदद करना चाहता हूँ। जमुना, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जीवन ने मुस्कुराकर फूलन की तरफ देखा। जमुना नाम तो बुरा नहीं है, पर इसने हंस सिंह को एक तरफ धकेला और कहा, चाचा जरा परे तो हो, तेरा तो पहले ही मुंह सूजा हुआ है। अगर एक हाथ मैंने मार दिया तो 2-4 पुर्जे झड़ जाएंगे। देखते तो सही तेरे पास है क्या? हंस सिंह किसी जिद्दी बच्चे की तरह जीवन को रोकने की कोशिश करने लगा। बोला, हट जाओ, तुम मेरे होते हुए अलमारी को हाथ नहीं लगा सकते। जब तक मैं जिंदा हूं तुम ये हरकत नहीं कर सकते। तुम मेरी लाश पर से गुजर कर ही अलमारी तक पहुंच सकते हो। जीवन ने मान सिंह को इशारा किया, फिर बोला, लाश पर से गुजरने में कौन सी देर लगती है? हमारा तो काम ही लाश से गुजरना है। मम, मैं शोर मचा दूंगा। मान सिंह ने हंस को बाजू मरोड़कर पुश्त पर लगा दिया और फिर इसे बिस्तर पर गिरा दिया। गुरीचंद ने बिस्तर की चादर फाड़ी और हंस सिंह के हाथ पैर बांध दिए।
اس کے منہ پر کپڑا بھی باندھ دو، مان سنگھ نے کہا، تاکہ اس کا گلا نہ پھاڑنا پڑے۔ اتنے میں جیون نے الماری کی تلاشی لی تو اندر سے نوٹوں کی کئی گھڑیاں نکل آئی۔ اس نے پر خیال مسکراہٹ سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور نوٹوں کو چومتا ہوا بولا، اس چیز کے لیے تو مرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ پھولن ایک طرف ہٹ گئی تھی۔ وہ ہنس سنگھ پر یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ اس کا مان سنگھ وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جیون نے نوٹوں کی گڑیاں مان سنگھ کو تھمائی اور الماری کی مزید چھان بین کرنے لگا۔ ایک خانے سے زیورات کے ڈبے بھی نکل آئے۔ ہنس سنگھ اپنی دولت جاتی دیکھ کر پوری طرح کشمکش کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں پر کپڑا باندھ دو، جیون نے گریچن سے کہا، بیچارے کو دیکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ گریچن نے ہنس سنگھ کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اسے گٹھری کی طرح اٹھا کر بستر کے نیچے ڈال دیا۔ پھر وہ نقدی اور زیورات سمیت کر باری باری مکان سے نکل گئے۔ اس کے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ آگرہ جانے والے ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب بلیر سنگھ اور دیپ چند پھولن کے گھر سے شانتی کو اغوا کر رہے تھے۔ اگرچہ پھولن کو یہ بات معلوم ہو جاتی تو وہ آگرہ سے ہی واپس لوٹ آتی۔ اس وقت وہ بسنتی رنگ کی ساڑی پہنے ہوئے سیٹ پر بیٹھی تھی، اونگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر ایک نیا شادی شدہ جوڑا بیٹھا تھا۔ لڑکی پھولن کی ہم عمر تھی۔ اس نے شوخ رنگ کی سستی قسم کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ دونوں دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ لڑکی بات بات پر شرمیلی ہنسی ہنسنے لگتی تھی۔ کبھی کبھی وہ شرماتی لجاتی ادھر ادھر دیکھنے لگتی تھی، جیسے کوئی معصوم بچہ مٹھائی چراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ وہ رات کا وقت تھا اور زیادہ تر لوگ سوچ رہے تھے۔ جن کو لیٹنے کی جگہ نہیں ملی تھی اپنی سیٹوں پر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ لڑکی نے 2-3 مرتبہ کن آنکھوں سے پھولن کو دیکھا۔ پھولن نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیں تاکہ نئی نویلی دلہن بلا جھجک اپنے شوہر سے باتیں کر سکے۔ اسے لڑکی کا شرما شرما کر باتیں کرنا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ کتنی سادگی اور معصومیت تھی اس کی شرمیلی ہنسی میں۔ اچانک پھولن کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اس لڑکی کی جگہ وہ خود ہوتی۔ اس کے منہ سے بے اختیار آ نکل گئی۔ وہ اس لڑکی کی جگہ نہیں لے سکتی تھی کیونکہ ہزاروں پولیس والے اس کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ وہ اس وقت تک محفوظ تھی جب تک رائفل اس کے ہاتھ میں تھی۔ لڑکی ذرا پرے سرکتی ہوئی بولی، دیوی تم لیٹ جاؤ، تمہیں نیند آ رہی ہے۔ پھولن کو واقعی نیند آ رہی تھی۔ اس نے لیٹنے کی کوشش کی مگر جگہ تنگ تھی۔ یہ دیکھ کر لڑکی نے اپنے آپ کو پرے دھکیلا، بولی، اور اپنے شوہر کو کہ پرے ہو جاؤ، دیکھتے نہیں یہاں جگہ تنگ ہے۔ اس کا شوہر سیٹ کے کنارے پر ہو گیا۔ لڑکی نے پھولن کو اشرار کر کے لٹا دیا، بلکہ تھوڑی دیر بعد اس نے اس کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ پھولن اس کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئی۔ گوالیار سے روانہ ہوتے وقت اس نے کانوں میں سونے کی بالیاں پہن لی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ گھریلو نظر آئے۔ جب ٹرین آگرہ پہنچی تو اس نے اپنی بالیاں اتاری اور لڑکی سے کہا، اپنا ہاتھ دکھا۔ لڑکی نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ پھولن نے دونوں بالیاں اس کے ہاتھ میں رکھی اور اس کی مٹھی بند کرتے ہوئے بولی، یہ میری طرف سے تیری شادی کا تحفہ۔ لڑکی نے مٹھی کھول کر حیرت سے سونے کی بالیوں کو دیکھا۔ یہ تو سونے کی ہیں، یہ میں نہیں لے سکتی، ان کی بہت قیمت ہوگی، انہیں واپس لے لو۔ پھولن نے دوبارہ اس کی مٹھی بند کر دی۔ رکھ لے، میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں، پر میں تو تیرا نام بھی نہیں جانتی۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں بہت غریب لڑکی ہوں، تیرا یہ احسان کیسے چکاؤں گی؟ سونے کا زیور تو میرا باپ نے بھی نہیں دیا، انہوں نے بھی مجھے چاندی کے زیور دے کر رخصت کیا ہے۔ اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے دوبارہ بالیوں کی طرف دیکھا۔ اب میرے سسرال والے مجھے تانا نہیں دے سکتے۔ ہائے کتنی خوبصورت ہیں یہ بالیاں۔ لڑکی کا شوہر جو معمولی پڑھا لکھا دکھائی دیتا تھا حیرت سے پھولن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھولن اپنی گٹھری اٹھائے بولی، اچھا میں چلتی ہوں۔ او شکریہ۔ لڑکی کا شوہر چونک کر بولا، ہم مورنیا میں رہتے ہیں، کبھی ہمارے گھر ملنے کے لیے آئیے۔ ٹھہرے، میں آپ کو اپنا پتہ لکھ دیتا ہوں۔ اس نے جیب میں سے بال پین نکالا اور کاغذ کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی، پھر نیچے پڑا ہوا سگریٹ کا ایک خالی پیکٹ اٹھا کر اس پر پتہ لکھنے لگا۔ پھولن کو یاد آیا کہ مان سنگھ بھی مورنیا کا رہنے والا تھا۔ یہ لے، نوجوان نے سگریٹ کا پیکٹ پھولن کی طرف بڑھایا، اس پر میں نے اپنا پتہ لکھ دیا ہے، ہمیں آپ کا سواگت کر کے بڑی خوشی ہوگی۔ کیا آپ آگرہ میں رہتی ہیں؟
मुसाफिरों का कोई ठिकाना नहीं होता, पता लेती हुई बोली। जिंदगी रहे तो ज़रूर मिलने आऊंगी। फिर वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मान सिंह, जीवन और गुरीचंद अलग अलग प्लेटफार्म पर ठहर रहे थे। आगरा से इन्हें कुछ देर बाद मुंबई जाने वाली ट्रेन मिल गई। ये सफ़र भी इन्होंने अलग अलग ही तय किया। मुंबई पहुंचकर इन्होंने पहले किसी छोटे होटल में ठहरने का फैसला किया, क्योंकि इनका हुलिया बड़े होटल में ठहरने के लायक नहीं था। इन्होंने स्टेशन के करीब एक छोटे से होटल में 2 कमरे बुक करवा लिए और दिन भर थकावट दूर करते रहे। पुरानी तर्ज की इस होटल में ज्यादातर आम मुसाफिर और छोटे मोटे कारोबारी लोग ठहरे हुए थे। शाम के वक्त गुरीजन और जीवन चौपाटी की सैर करने निकल गए। मान सिंह फूलन को शहर की सैर कराने ले गया। सड़कों पर ट्रैफिक का बेपनाह हजूम था। दुकानें रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रही थी। फूलन हैरत से एक एक चीज को देख रही थी। बुलंदों व बाला इमारतें, साफ सुथरी सड़कें, चमकदार कारें, सामान से लदी हुई दुकानें, उजले उजले लिबासों वाले लोग। घाटियों से आने वाली फूलन को वो सब कुछ बहुत शानदार लग रहा था। इसने अपने लिए चंद साड़ियाँ, सिले सिलाए सूट, सैंडलें, परफ्यूम और कई मेकअप की चीज़ें खरीदी। होटल के कमरे में पहुंचकर इसने सारी चीज़ें बिस्तर पर फैला दी और पुरशौक नज़रों से एक एक चीज़ को देखने लगी। मान सिंह, इसने कहा, इस शहर में तो बड़ी दौलत है, ये इतना पैसा कहाँ से आता है लोगों के पास? भगवान जाने, मान सिंह ने कहा, पर मैं एक बात जानता हूँ, एक खूबी है इस शहर में, यहाँ आदमी भीड़ में गुम हो जाता है। यहाँ तो खाटियों से भी ज़्यादा छुपने की जगह है, क्यों ना इधर ही डेरा लगा ले। मालूम होता है तुझे शहर पसंद आ गया है। यहाँ हम इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कोई छोटा मोटा घर खरीद लेते हैं तो कोई कारोबार कर लेना, फिर धीरे धीरे घर वालों को भी इधर ही बुला लेंगे। मान सिंह ने नफ़ी में सारस लाया। अगर हमने अपने घर वालों को यहाँ बुला लिया तो फिर छुपना मुश्किल होगा। पुलिस को कभी ना कभी हमारा पता चल ही जाएगा। थोड़ी देर बाद जीवन और गुरीजन भी वहां पहुंच गए। गुरीजन ने अपने हाथ में एक फिल्मी रिसाला पकड़ा हुआ था। फूलन देवी, तेरे बारे में एक खबर छपी है, इसने कहा। फूलन ने इसके हाथ से रिसाला झपट लिया और इसके सपाट पलटती हुई बोली, कहाँ है, क्या लिखा है? गुरीजन ने आंखें घुमाकर जीवन की तरफ देखा, बोला, मालूम होता है कि फूलन देवी बम्बई में कदम रखते ही पढ़ना लिखना सीख गई है। फूलन ने रिसाले इसकी तरफ उछाल दिया। मजाक मत कर मेरे साथ, जल्दी बता क्या खबर है। खबर यह है कि तेरी जिंदगी पर फिल्म बनेगी। गुरीजन ने रिसाला खोलकर इसे दिखाया। ये देखिए, इस रिसाले में ये खबर छपी है। जरा पूरी खबर पढ़ के सुना, कौन माइका लाल ये फिल्म बनाएगा? गुरीजन ने पूरी खबर पढ़ के सुनाई। खबर के मुताबिक बम्बई की एक मशहूर फिल्म साज ने फूलन की जिंदगी पर फिल्म बनाने का ऐलान किया था। हीरोइन का इंतखाब भी कर लिया था। खबर सुनकर फूलन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। बोली, अगर किसी ने मेरी जिंदगी पर फिल्म बनाई तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फूलन देवी, ये बम्बई है, मान सिंह ने कहा। यहाँ सुबह शाम इस किस्म के धंधे होते हैं। तू किस किस का मुकाबला करेगी? मैं सबका मुकाबला करूंगी, फूलन ने कहा। मैं जंगली सुरों को मारा है, शहरी गिदड़ों को भी मारूंगी। गुरीजन, इस आदमी का डेरा किधर है? कौन सी आदमी का डेरा? अरे इसका, जिसकी खबर पड़ी है तूने, वही जो मेरी जिंदगी पर फिल्म बनाने की बात कर रहा है। गुरीजन ने कहका लगाया, शहरों में डेरे नहीं होते। यहाँ लोग बंगलों और बिल्डिंगों में रहते हैं और गरीब लोग खोलियों में रहते हैं। जो ज्यादा गरीब हो वो फुटपाथ पर रहता है। पहेलियां मत डाल गुरीजन, मुझे तू ये बता कि इस बंदे का ठिकाना किधर है। बाकी सारा काम मैं खुद कर लूंगी। इन लोगों का हिसाब किताब कुछ तेरा होता है, गुरीशन ने कहा। ये लोग आदमी से बहुत डरते हैं, अंदर कमरे में छुपकर बैठते हैं। बंगले पर जाओ तो चौकीदार गले पड़ता है, फिर कुत्ता टांग पकड़ता है और फिर मुंशी रास्ता रोकता है। जीवन मूंछों पर हाथ फेरता हुआ बोला, पता मालूम हो जाए, बंदे तक पहुंचना मुश्किल नहीं। इसने घंटी बजाकर बेरे को बुलाया और पूछा, कुछ पढ़े लिखे हो? एंग्लो इंडियन बेड़े ने फकरिया लहजे में कहा, हाँ सेठ, पढ़ा लिखा हूँ, काम क्या है? जीवन ने इसे रिसाला खोलकर दिखाया और खबर पढ़ने के लिए कहा। बेड़े ने रिसाला लेकर खबर पढ़ी, फिर बोला, एकदम वंडरफुल छोकरी है, हम इसको लाइक करता है, बहुत ढांसू फिल्म बनेगा। हमें इस फिल्म के डायरेक्टर का पता चाहिए, जीवन ने कहा। हम इसकी फिल्म में काम करना चाहते हैं।
डायरेक्टर से मिलना मांगना तो बांद्रा चले जाओ, वहाँ ही सभी डायरेक्टर और हीरो लोग रहते हैं। बेड़े ने कहा, इधर तुम्हारे को डायरेक्टर भी मिलेगा, एक्टर भी मिलेगा, हीरो भी मिलेगा और हीरोइन भी मिलेगा। जीवन ने जेब से 5 रुपए का नोट निकालकर बेड़े के हाथ पर रखा, बोला, हमें पूरा पता चाहिए। बेड़े ने नोट जेब में रखा और बोला, हम अभी 1 मिनट में बताएगा। वो नीचे गया और टेलीफोन डायरेक्टरी में से एक फिल्म स्टूडियो का पता नोट कर लिया। फूलन ने इससे पता ले लिया और स्टूडियो तक पहुंचने का तरीका भी समझ लिया। शाम को चारों शिवाजी पार्क के इलाके में वाक़या एक अच्छी होटल में मुंतकिल हो गए। फूलन ने गुरीचन को साथ लिया और टैक्सी में बैठकर बांद्रा पहुंच गए। इसे स्टूडियो की तलाश में ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आई। जिसका पता बेड़े ने दिया था, इसने गुरीचन से कहा कि वो टैक्सी में इसका इंतज़ार करे, वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। इस वक्त इसने नीली जीन्स और सफ़ेद कमीज़ पहन रखी थी, सर पर गहरे रंग की चादर थी। गुरीजर को मालूम था कि फूलन के पास भरा हुआ पिस्तौल है। इसने सोचा, अगर फूलन ने गुस्से में किसी को कत्ल कर दिया तो बम्बई में इनका रहना मुश्किल हो जाएगा। वो फूलन को एक तरफ ले गया और बोला, बहुत सोच समझ कर बात करना, पता नहीं वो खबर सच्ची है या झूठी। तू कोई चिंता मत कर गुरीजन, फूलन ने कहा, मैं वही करूंगी जो करना ज़रूरी होगा। ऐसा करके पिस्तौल मुझे दे दे, गुरीजन ने कहा। शहरों में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर ज़्यादातर लोग धमकी में ही ढेर हो जाते हैं। इधर टैक्सी वाले को जल्दी हो रही थी। अरे बाबू जल्दी करो, उसने आवाज़ लगाई, मुझे वापस भी जाना है। फूलन गुस्से से टैक्सी के करीब गई, बोली, क्यों रे, किस बात की जल्दी है तुझे, किधर जाएगा? धंधा करेगा बाबा, किधर जाएगा? फूलन ने जेब से 100 रुपए का नोट निकाल कर इसके मुंह पर मारा, हम भी धंधा करने आए हैं, ये रख लो, कम हुआ तो और देंगे। टैक्सी ड्राइवर ने चौंक कर 100 रुपए के नोट की तरफ देखा, फिर बोला, सॉरी मैडम, हमने आपको पहचाना नहीं था, हम आपका इंतज़ार करेगा, आप जाओ। फूलन ने हैरत से इसकी तरफ देखा, तूने मुझे कैसे पहचान लिया? हमारा मतलब है कि आप शूटिंग के लिए इधर आया है ना? हम समझा कि कोई बात नहीं, आप जितनी देरी मर्जी लगाओ। वो जेब से सिगरेट निकाल कर सलगाने लगा। फूलन चादर ओढ़ती हुई गेट की तरफ बढ़ गई। सूरज गुरूब हो चुका था और स्टूडियो की बत्तियां रोशन हो गई थी। अंदर कई कारें खड़ी थी, 4 ड्राइवर सीढ़ियों पर बैठे बातें कर रहे थे। फूलन एतमार के साथ चलती हुई इमारत के अंदर दाखिल हो गई। एक कुशादा कमरे में कुछ लोग सीट लगा रहे थे। फूलन इनको देखती हुई आगे बढ़ गई। अभी तक किसी ने इसे टोका नहीं था। इसकी वजह शायद ये थी कि वो बड़े एतमाद से वहां चल फिर रही थी। प्रोडक्शन रूम के करीब इसका सामना एक एक्स्ट्रा अदाकार से हो गया। वो एक्स्ट्रा अदाकार फूलन को भी एक्स्ट्रा समझा। नहीं आई हो? वो फूलन को रोकता हुआ बोला। तुझे क्या नज़र आता है? फूलन ने पूछा। एक्स्ट्रा ने पुरख्याल नज़रों से फूलन का जायजा ले लिया। लगती तो नहीं हो, डायरेक्ट आई हो या सप्लायर के थ्रू? कौन सी ज़बान में बात करते हो? फूलन ने कहा। मेरी समझ में नहीं आई तेरी ये कटमेट। इसका मतलब है कि बिल्कुल नहीं हो, एक्स्ट्रा ने कहा, और पहली मर्तबा बम्बई आई हो। यहाँ तेरी दाल नहीं गलेगी। किस इलाके से आई हो? इलाके की चिंता मत कर, फूलन ने कहा, तेरी दाल भी नहीं गलेगी। ये बता कि यहाँ बड़ा बाबू कहाँ है? बड़ा बाबू? एक्स्ट्रा ने हैरानी से कहा। कौन सा बड़ा बाबू? अरे वही जो फिल्में बनाता है। तेरा मतलब है कि डायरेक्टर? हाँ वही पूछती हूँ। वो इधर प्रोजेक्शन हॉल में होगा, पूरे यूनिट के साथ नई फिल्म के रश प्रिंट देख रहा है। पर तुझे इससे क्या काम? तू क्यों पूछता है? एक्स्ट्रा कदरे फकरे लहजे में बोला। मैं फिल्मी अदाकार हूँ, शायद तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं कई फिल्मों में एक्स्ट्रा रोल अदा कर चुका हूँ। अनकरीब मुझे हीरो का चांस मिलने वाला है। तो फिर मैं क्या करूं? एक्स्ट्रा ने आंख दबाई, बोला, मैं तेरे लिए भी कोशिश कर सकता हूं। तेरे रेचे में बड़ी बेसाख्तगी है। फूलन ने इसका गिरबान पकड़ लिया, बोली, तेरी आंख में क्या तकलीफ है? क्या मैं तुझे बाजारी औरत लगती हूँ? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। एक्स्ट्रा घबरा गया। आज शाम से मेरी बाईं आंख फड़क रही है। मुझे पहले ही डर था कि आज ज़रूर कुछ बुरा होगा। प्लीज़ ज़रा गिरबान तो छोड़ो। फूलन ने छोड़ दिया, बोली, दोबारा ऐसी हरकत की तो ढीला निकाल कर हथेली पर रख दूंगी। एक्स्ट्रा गिरबान पर हाथ फेरता हुआ इधर उधर देखने लगा। हूँ, सारी हिस्ट्री का सत्यानाश मार दिया है। फूलन इसे छोड़कर प्रोजेक्शन हॉल की तरफ बढ़ने लगी। हॉल की बत्तियां बुझी हुई थी और स्क्रीन पर एक फिल्म चल रही थी।
कुर्सियों पर 1.5-2 दर्जन अफराद बैठे फिल्म देख रहे थे। पीछे काफ़ी कुर्सियां खाली पड़ी थी। फूलन तरीकी से मनूस होने के लिए चंद लम्हों तक दीवार के साथ लगकर खड़ी रही, फिर पिछली कतार में बैठ गई। फिल्म देखने वाले कभी कभी किसी सीन पर वाह वाह करने लगते थे। फूलन ने देखा कि इनमें मर्द भी थे और औरतें भी। तरीकी की वजह से वो सिर्फ इनके हौले देख सकी थी, वो इनकी शक्लें नहीं देख सकी थी और ना जान सकी थी कि इनमें डायरेक्टर कौन था और एक्टर कौन था। इतने लोगों में से किसी एक शख्स को कत्ल करके निकल जाना खासा मुश्किल काम था। वो ये भी जानती थी कि जंगल और शहर में बड़ा फ़र्क होता है। जंगल में अगर वारदात हो जाए तो पुलिस को घंटों में खबर पहुंचती है, पर अगर शहर में वारदात हो जाए तो टेलीफोन की वजह से सेकंडों में पुलिस को इत्तला मिल जाती है और वो गाड़ियों की वजह से मिनटों पर मौके पे पहुंच जाती है। फूलन जिस कतार में बैठी थी वो पूरी खाली थी। 15-20 मिनट के बाद एक शख्स बाहर से अंदर आया और फूलन के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। फूलन ने इसे अपनी तरफ मतवज्जो करके पूछा, तूने भी इस फिल्म में काम किया है? मैंने सुना है कि यहाँ बड़ा बाबू फूलन देवी पर फिल्म बना रहा है। सुना तो मैंने भी है, मुलाजिम ने कहा, पर तू कौन है और ये बात क्यों पूछ रही है? मैं जो हूँ सो हूँ, फूलन ने कहा। जरा गौर से मेरी बात सुन। बड़े बाबू को बोल देना कि अगर इसने फूलन देव पर फिल्म बनाई तो इसका हशर भी वही होगा जो बही माई के ठाकरों का हुआ था, और जो इस फिल्म में काम करेगा इसको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुलाजिम दहशतज़दा होकर कुर्सी से उठने लगा। फूलन ने बाएं हाथ से इसकी कलाई पकड़ ली और दाएं हाथ से पिस्तौल निकालकर इसकी आंखों के सामने लहराया। आराम से बैठा रहे, इसने कहा। अगर आवाज़ निकाली तो चंद लम्हों में सुराग कर दूंगी। मुलाजिम अपनी कुर्सी पर साकित हो गया। फूलन बात जारी रखती हुई बोली, मेरे जाने के बाद सबको बता देना कि जिसने फूलन देवी पर फिल्म बनाई और जिसने इसमें काम किया, इन सबको तहस नहस कर दूंगी। इसने पिस्तौल जेब में रख लिया और अपनी सीट से उठी और इत्मीनान के साथ चलती हुई हाल से बाहर निकल गई। इसके जाने के चंद मिनट तक मुलाजिम सख्ते के आलम में कुर्सी पर बैठा रहा। इसने जो कुछ सुना और देखा था, इसे इस पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या वो फूलन देवी थी जिसकी दहशत के किस्से इसने अखबारों और रसालों में पढ़े थे? थोड़ी देर पहले इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी थी। इसने डरते डरते पीछे देखा, लेकिन अब वो चादर पोश लड़की हाल में मौजूद नहीं थी। अचानक वो उठा और चीखने लगा। वो बार बार फूलन देवी का नाम ले रहा था। सब लोग कुर्सियों से उठकर इसकी तरफ मतवज्जो हो गए। कई अफराद ने इसे डांटा और चुप होने के लिए कहा। इस वक्त हाल में भारत के चोटी के स्टार और सुपरस्टार मौजूद थे, ताहम इनका नाम जाहिर करना मुनासिब नहीं। जब इन्होंने सुना कि थोड़ी देर पहले हाल में फूलन देवी मौजूद थी तो वो वहाँ सनसनी फैल गई। तमाम लोग मज़कूरा मुलाजिम के गिर्द जमा हो गए और फूलन देवी के बारे में सवालात करने लगे। वो हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात के साथ अपने इर्द गिर्द देखने लगे। कुछ ने कुर्सियों के नीचे नजर दौड़ाई। वो फूलन देवी जिसका नाम दहशत की अलामत बन चुका था, क्या वाकई थोड़ी देर पहले हाल में मौजूद थी? इसकी हिम्मत और पहुंच ने सबको शिश्तर कर दिया था। जिस फिल्म स्टार को फूलन देवी का किरदार अदा करने के लिए मुंतखब किया गया था, वो भी हाल में मौजूद थी। नाम बताना मुनासिब नहीं। इसने फौरन ये ऐलान किया कि वो फूलन देवी नामी फिल्म में काम नहीं करेगी। ये है वो वादी चंबल की मलका जिसका नाम सुनकर लोग घरों में बैठे हुए कांपने लगते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि चंबल की वादी की फूलन देवी की रसाई बम्बई के फिल्म स्टूडियो तक हो सकती है। अगले रोज़ ये खबर दुनिया के तमाम अखबारों में छप गई कि फूलन देवी ने इसकी ज़िंदगी पर फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर और अदाकारों को कत्ल की धमकी दी है। उत्तर प्रदेश के पुलिस ने यह खबर पढ़ते ही चंद पुलिस पार्टियां बम्बई रवाना कर दी और खाटियों में फूलन की तलाश का काम मौकूफ कर दिया। ये खबर श्री राम और लाला राम ने भी सुनी। फूलन की बम्बई में मौजूदगी ने इन्हें थोड़ा सा लापरवाह कर दिया। इधर फूलन देवी जब स्टूडियो से होकर होटल पहुंची तो जीवन एक खबर के साथ इसका मुंतजर था। वो एक अखबार फूलन को दिखाता हुआ बोला, फूलन देवी गजब हो गया है, श्री राम ने तेरी बहन रामकली को अगवा कर लिया है। फूलन ने अपनी चादर उतारकर एक तरफ फेंकी और आंखें फैलाकर जीवन को खोलने लगी। क्या लिखा है इसमें? इसने कहा, पूरी खबर पढ़कर सुनाओ। जीवन ने इसे पूरी खबर पढ़कर सुना दी। फूलन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मान सिंह, वापसी की तैयारी करो। जीवन
تو होटल वालों से जाकर पूछ के गाड़ी कितने बजे जाएगी। इस वक्त गाड़ी मिलना मुश्किल है। मुझे नहीं पता गाड़ी मिले ना मिले, सड़कें बंद हो खुली हो, दिन हो रात हो, मैं उत्तर प्रदेश पहुंचना चाहती हूँ, हर हाल में इसी वक्त। इतने में जीवन दास बोला, इतनी जल्दी ना कर, हमें जाने के लिए भी सोच विचार करनी पड़ेगी। रास्ते में जगह जगह पुलिस के नाके हैं, चेकिंग हो रही है, पुलिस हमें ढूंढ रही है, हमें ऐसे निकलना मुनासिब नहीं है। मैं ना पुलिस के नाकों की परवाह करूंगी ना पुलिस वालों की, मेरे रास्ते में जो भी आया उसको राख का ढेर बना दूंगी। मुझे उत्तर प्रदेश पहुंचना है अभी और इसी वक्त, फिर चाहे मेरे रास्ते में पूरे हिंदुस्तान का कानून ला के खड़ा कर दो, कोई भी मेरे हाथों से अब ठाकरों को बचा ना पाएगा। ठीक है दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का खास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।